بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین، آج ایک اہم واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آج کی نشست میں۔ میں میڈیکل سٹور سے دوائی لے کر واپس ہی مڑا کہ ٹرننگ کے اوپر ایک بجلی کا کھمبا اور کھمبے کے اوپر سفید کاغذ چپکا ہوا۔ میں نے اس کو دیکھا، موٹے لفظوں میں اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، پہلے کوئی نوٹ، اس کے نیچے کوئی باریک تحریر تھی۔ نسبتاً مصروف بازار کی شرح تھی، تو لکھا ہوا تھا کہ موٹا سا اس کو ضرور پڑھیں۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں کیا لکھا تھا کہ کل اسی راہ گزر کے اوپر میرا 50 روپے کا نوٹ گم ہو گیا تھا۔ میری نظر کمزور ہے، وہ مجھے مل نہیں سکا۔ میں نے بوجھ ڈھونڈا لیکن ملا نہیں۔ جس کسی کو ملے وہ میرے اس پتے پر پہنچا دے۔ ایڈریس اس میں لکھا ہوا ہے سارا، گلی نمبر، مکان نمبر، محلہ۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، یہ 50 روپے کا نوٹ کسی کے لیے اتنا اہمیت کا حامل تھا کہ پورا لیبل، ایڈریس بتایا گیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس طرف پلٹ گئے، چاہتے نہ چاہتے۔ آخر 1.5 گھنٹے کی مسافت، 1.5 گھنٹے کی دوڑ کے بعد میں نے اس گھر کو ڈھونڈ نکالا، لوگوں سے پتہ کیا یہ گھر یہی ہے، کون رہتا ہے اس میں۔ کسی نوجوان نے بتایا کہ یہاں ایک بڑھیا رہتی ہے، اکیلی رہتی ہے، اس پورے گھر کے اندر صرف ایک بڑھیا ہی ہے۔ اچھا، مزید میرے قلب کے اوپر ایسے جب بوجھ سا محسوس ہوا، میری پریپٹیشن جو ہے، ایک بڑھیا رہتی ہے، وہ اکیلی رہتی ہے، یہ 50 روپے کا نوٹ، ایک کے ساتھ اور کوئی نہیں رہتا ہوگا، اکیلی کیسے رہتی ہوگی، یہ گمان چل رہے تھے۔ میں دروازے تک پہنچا، میرا ہاتھ ایسے وائبریشن میں کپ کپی سی تھی، میرے ہمت کچھ جواب دے رہی تھی، ڈر، انجانا خوف سا ناک کیا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ دل کی دھڑکن مزید تیز ہونے لگی۔ پھر ہمت کر کے پھر زور سے کھٹکھٹایا اور آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد ایسے کوئی کراہنے کی آواز محسوس ہوئی، جیسے بوڑھا شخص کوئی بوڑھی اماں کرا رہی ہے۔ ہلکی ہلکی وہ آواز میرے قریب آ رہی تھی۔
ایسے لگ رہا تھا، کچھ بڑبڑا رہی تھی، کچھ لفظ ادا ہو رہے تھے لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن آواز جو جو میرے قریب آ رہی تھی میرے دل دھک 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 دھک. آخر کنڈی کھلی، دروازہ کھل گیا. میں نے سامنے ایک سراپا، ایک نسبتاً طویل قد لیکن کمر جھکی ہوئی، چہرہ پورا جھریوں سے ایسے بھرا ہوا، ہاتھوں پہ جھریاں، لاٹھی ایک ہاتھ میں. وہ یوں کچھ پہچاننے کی کوشش کرتی ہے، نظر سب کمزور تھی بیچاری کی. یوں کر کے، پتر تو کون ہے؟ تو میرا تو پہلے ہی پسینے ختم ہوئے تھے، دل دھک دھک تھا میرا، عجیب کیفیت تھی. بس مجھ سے اور تو کچھ نہیں کہا گیا. میں نے یہی کہا، ماں جی وہ 50 روپے جو نوٹ آپ کا گم ہوا تھا نا جی، وہ مجھے ملا ہے، یہ آپ لے لیں. میں نے ان کے ہاتھ میں 50 روپے کا نوٹ ایسے دیا. وہ اماں جی فرماتی ہیں، وہ میرے ربا میں کے کرا، وہ میرے ربا میں کے کرا. بیٹا میرے کو 150-200 بندے آ چکے نے اور ہر کسی نے ایویں ہی آخیا ہے، ماں جی 50 روپے کا نوٹ مینوں لبھا ہے. اللہ اکبر. بیٹا وہ میں نہیں لایا، وہ کاغذ اتنے لگا جڑا ہے وہ میں نہیں لایا، بس اس کی کیفیت غم گساری کی ایسے ہوئی، غم زدہ ہوئی، تڑپ سی پیدا ہوئی. ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنا دامن اٹھایا، آسمان کی طرف. اتنا تو نہیں ہو سکتی تھی کہ کمر سیدھی کر سکے، لیکن آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو سے کپی کپی کسی کیفیت. میرے ربا اودیاں انشاءاللہ اتھے بھی جھوکاں وسن تے اتھے بھی جھوکاں وسن، اس جہان بھی جھوکاں وسن تے اس جہان بھی جھوکاں وسن. تو سوندا پیا ہے نا؟ اوہو اللہ اکبر. ایک بجلی تھی جو کڑکی اور جو ایسے اس میں سے روشنی نکلتی ہے جیسے زلزلہ کوئی آیا ہو. ایسے ماں جی کے آنسو، ماں جی کی ساتوں آسمان پار کر گئی. اللہ اکبر. اور یہ کتنے لوگ آئے ہوں گے اور کتنی بار اس نے دعا کی ہوگی. اللہ اکبر. بڑا کوئی مقدر کا سکندر تھا وہ، جس نے اس کاغذ کے ٹکڑے کے بدلے اللہ کو خرید لیا، اللہ کی پوری خدائی کو خرید لیا. وہ گمان جو اماں کی دعا کے وہ آنسو، بڑھاپا، وہ کپ کپی، کیا کمال ہے. مجھے کہا اماں جی نے، بیٹا وہ کاغذ پتر اتار دیں، وہ میں نہیں لایا. لیکن یہ بات اماں نے ہر کسی کو کہی ہوگی، لیکن کس کی جرأت ہو کہ وہ کاغذ ہو.
اگر نیت ارادہ دل میں پیدا ہو جائے نا جی غریبوں یتیموں مسکینوں کی خدمت کا، تو اسباب اللہ کی بارگاہ سے اترتے ہیں. یہ طریقے پیرہن اپنے آپ پر جاتے ہیں. اس اللہ کے بندے کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اتنا کہ مدد کر سکے، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ بڑھیا معذور ہے، نظر نہیں ہے، کمزور ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے. کاغذ لگا دیا. سبحان اللہ. ناظرین، واللہ اگر دل میں درد پیدا ہو جائے نا جی، غریبوں یتیموں کی، مساکین کی، بیواؤں کی خدمت کا، تو تدبیریں پھر آسمان سے اترا کرتی ہیں. اللہ کو وہ خوشی، وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی شخص کسی مخلوق خدا ضرورت مند غریب یتیم مسکین کے لیے خوشی کا باعث بن جائے، آسانیہ کا باعث بن جائے. ناظرین آئیے، ہمیں ایک بہانہ مل گیا ہے. اس نے کاغذ کے ٹکڑے کے بدلے خدا کو خریدا، خدا کو خرید لیا. میرا ایمان ہے. وہ مقدر کا سکندر تھا، اس کے قسمت میں یوں دعائیں نصیب ہوئی ساتوں آسمان پر. اللہ پاک ہمیں بھی آج سے آپ اور ہم ارادہ کرتے ہیں. اللہ پاک توفیق عطا کرے. انشاءاللہ تعالی ہم ارادہ و نیت کرتے ہیں کہ گاہے بگاہے ہم غریبوں یتیموں مساکین کی خدمت کرنے کی کاوشوں میں لگے رہیں گے. کاوشوں کا جذبہ پیدا ہو جائے نا، بس تدبیریں اپنے آپ، بس یہ نیت کرنے کا اپنا اجر ہے، ارادہ کرنے کا اپنا اجر ہے، عمل کرنے کا علیحدہ اجر. اللہ پاک ہمیں پورے سخن کے ساتھ، کامل عاجزی انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ غریبوں یتیموں مساکین کی خدمت کرنے کی توفیق والا فیضان عطا فرمائے. فی امان اللہ.